ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری زبانیں 24 گھنٹوں میں جب تک بھی ہم چلاتے ہیں کن کن الفاظ کو ادا کرتی ہیں، سوچنے کی ضرورت۔ دیکھو سبحان اللہ والحمدللہ شاید کوئی 3 سیکنڈ میرا خیال ہے، اور ہم پورا دن زبان سے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے ہم نے؟ چغلی ہے، غیبت ہے، حسد والے کلمات ہیں، بغض والے ہیں، اناد والے ہیں، بہتان والے ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زبان کو سنبھال لیں، کنٹرول میں لیں اور اس کا استعمال اللہ عز و جل کے ذکر میں کریں، تو اب دیکھیں 3 سے 4 سیکنڈ میں سبحان اللہ والحمدللہ کا اجر ہمیں یہ ملا۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کے مابین جتنا خلا ہے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان سوچتا نہیں کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہوں، میں آخر اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتا، میں اللہ جل جلالہ کی تسبیحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار، رسول پاک کی ذات پہ درود و سلام، یا میری زبان سے کوئی اچھے کلمات کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ اندازہ لگائیں مسلمان کی زبان کتنی اونچی ہے کہ صرف اتنا ہی کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تو مالک پورے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب جو کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، وہ یہ کہتا رہے، سارا دن کہتا رہے، اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی زبان اور کافر کی زبان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مسلمان 3 سے 4 سیکنڈ میں کہے سبحان اللہ والحمدللہ، زمین و آسمان کا خلا بھر گیا نیکیوں سے، اور کافر 24 گھنٹے یہی جملے بولتے رہے، اس کو نیکی نہیں مل سکتی، ایک بھی نہیں مل سکتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی زبان کتنی قدر و منزلت والی ہے، آپ کی زبان کو رب نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے حبیب کی بات کو مان کے اللہ کو ایک مان رکھا ہے، مصطفیٰ کو آخری نبی مان رکھا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے زبان اتنی قدر و منزلت والی ہوئی ہے، ورنہ تو وہ بھی دیکھنے میں انسان اور یہ بھی دیکھنے میں، اس کے منہ میں بھی یہی زبان ہے، ہمارے منہ میں بھی یہی ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، ادھر بھی یہی ہے، ادھر بھی یہی ہے، کلمات وہاں بھی یہی ہیں، کلمات یہاں بھی یہی ہیں، تو ایک 24 گھنٹے پڑھتا رہے ایک ہی نیکی نہ ملے، اور دوسرا 3 سے 4 سیکنڈ پڑھے تو زمین و آسمان کا خلا کیا ہو جائے، نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو سوچنا تو پڑے گا نا کہ میری زبان جو اتنی قیمتی ہے، میں اس کا استعمال کن لغویات پہ کر رہا ہوں۔ حق بنتا ہے سوچنے کا کہ نہیں بنتا؟ کہ مالک نے ہمیں موقع دیا، اللہ کریم نے ہمیں موقع فراہم فرمایا کہ تمہاری زبانوں کو توحید و رسالت کی گواہی کی وجہ سے اتنا معیار ہم نے دے دیا ہے کہ میرا ذکر صرف سبحان اللہ والحمدللہ کا ہو تو میں زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہوں۔ اب مسلمان اپنی قسمت پہ روئے، اور میں کیا کہوں کہ اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ اس کی زبان سے رب کا ذکر ہو، اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو، اس کی زبان سے درود و سلام ہو۔ ذرا سوچنا، یہ میں کسی کو نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرے جی زبان کا کیا کیا استعمال ہو رہا ہے، صبح سے اب تک کیا کیا بولا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ سوچے، غور کرے کہ مجھے مالک نے ابھی وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اور میں اس زبان کو کن کن غلیظ کلمات کے اندر استعمال کرتا ہوں، اس زبان کو کن کن گندے کلمات کے اندر استعمال کرتا ہوں، حالانکہ میری زبان تو اتنی قیمتی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے کہ میں چند سیکنڈ میں پوری زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر سکتا ہوں۔ اور پھر بھی وہ بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے تو پھر اس کے پھر سوچنا اس پہ فرض بنتا ہے۔ اس جملے کو ذرا سوچئے گا کہ میری زبان اتنی قیمتی ہے، اتنی قدر و منزلت والی ہے، اور میں اس کو کن کاموں کے اندر کھپا کے بیٹھا ہوں، میں کن کن الفاظ کو اس سے ادا کرتا ہوں۔